بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج بات کریں گے خطبہ حج دینے والے شیخ عیسیٰ کون ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے امسال خطبہ حج کی ذمہ داری ڈاکٹر الشیخ محمد عبدالکریم العیسیٰ کو سونپ دی ہے۔ سب سے پہلے ہم شیخ عیسیٰ کا تعارف دیکھتے ہیں، پھر احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا پیشن گوئی تھی۔ شیخ العیسیٰ رابطۃ العالم الاسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ وہ سن 2009 میں سعودی عرب کے وزیر قانون بھی رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب کے سپریم علماء کونسل کے رکن ہیں۔ ڈاکٹر العیسیٰ الوسطیہ کے عنوان سے اسلامی تبلیغ میں سرگرم ہیں۔ اس سلسلے میں وہ سعودی تاریخ میں پہلے وزیر قانون تھے جنہوں نے عورت کو وکیل بننے کی اجازت دی۔ شیخ کا اہم مشن بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کاوشوں سے سعودی عرب میں متعدد ایسی عالمی کانفرنسیں منعقد ہوئی ہیں جن میں دیگر مذاہب کے اہم نمائندے شرکت کر چکے ہیں۔ شیخ عیسیٰ کی نمایاں بات یہ ہے کہ وہ یہودیت اور اسلام کے درمیان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات کر چکے ہیں۔ گزشتہ برس وہ پولینڈ کے ان کیمپوں کا دورہ کر چکے ہیں جہاں یہودیوں کو نسلی بنیادوں پر قتل کیا گیا تھا۔ وہاں ان کی امامت کی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی جن میں ان کے پیچھے دیگر ادیان کے فالوورز نے بھی نماز ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شیخ عبدالکریم العیسیٰ کا خطبہ حج اور آل سعود کا زوال۔ اس سال خطبہ حج دینے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کے چیئرمین اور حیا کبار علماء سعودیہ عرب کے رکن عبدالکریم العیسیٰ کو مقرر کیا گیا، جن کی آزاد خیالی اور یہود نوازی پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے داعی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا ہے۔ یہ وراثت دعوت، علم اور سیاست سب میں ہے۔ یہ امت کو راہ حق پر استقامت کے ساتھ رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی جگہ شریعت نے ممبر و محراب مقرر کی ہے۔ امت پر جب زوال آیا ہے تو ہر جگہ اس کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں اور ممبر و محراب بھی اس سے محفوظ نہیں، اور اس کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ ایک طویل حدیث کے ذیل میں قیامت کی چند علامات کا بیان ہے جس میں یہ بھی ہے: اذا قعدت الحملان علی المنابر واتخذوا القرآن مزامیر وزخرفت المساجد ورفعت المنابر۔ جب ممبروں پر بکری کے بچے بیٹھ جائیں اور قرآن کو گانا بجانا بنائیں اور مساجد کو مزین کر دیں اور ممبر بلند کر دیے جائیں، یعنی جب ممبروں پر وہ لوگ بیٹھیں جو بکری کے بچوں کی طرح بزدل ہوں، تو یہ قیامت کی علامت ہے، کیونکہ ممبر تو کلمہ حق بلند کرنے کی جگہ ہے جہاں کھڑے ہونے والے کو کسی ملامت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی سزا کا ڈر۔ اور جب بکری کے بچوں کی طرح ممناتے ہوئے خطباء اس پر قبضہ کر لیں تو گویا معاملہ نااہل کے سپرد ہو گیا، اور نااہل لوگوں کا منصب و عہدہ تک پہنچنا بھی قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ علماء کی تو شان یہ ہے کہ وہ پیغام خداوندی پہنچانے میں کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ ممبر ایسے ہی بہادروں کا مورچہ ہے۔ جب خلافت نبوی طریق سے ہٹ گئی تو اس کے اثرات ممبر پر بھی ظاہر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اریت فی منامی کأن بنی الحکم ابن ابی العاص ینزو علی ممبر کما تنزو القردۃ۔ مجھے خواب میں دکھایا گیا گویا حکم بن ابی العاص کی اولاد میرے ممبر پر بندروں کی طرح چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس خواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ مروان جب مدینہ کا عامل بنا تو اس نے ممبر کو اکھاڑ کر شام لے جانا چاہا، چنانچہ جب ممبر کو اکھاڑنے لگا تو سورج گرہن لگ گیا اور اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ستارے نظر آنے لگے اور مدینہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ تو مروان خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: مجھے تو امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ میں اس کو بلند کر دوں۔ تو اس نے ممبر کے اس وقت 3 سیڑھیوں پر مزید 6 درجات کا اضافہ کیا۔ مروان نے کہا: یہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ ممبر اسی طرح رہا یہاں تک کہ 654 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی اور ممبر جل گیا۔ ممبر جلنے کے محض 2 سال بعد ہی یعنی 656 ہجری میں عباسی خلافت کا سقوط ہو گیا۔ آل سعود نے ممبروں پر عرصہ ہوا ایسے ہی خطیب بٹھا رکھے ہیں
جو ان کے گیت گائیں اور امت کو ان مسائل میں مدہوش رکھیں جن سے کفار کو خطرہ ہے اور نہ ہی آل سعود کو۔ اگرچہ دوسرے ملکوں کے ممبروں کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں، لیکن حرمین امت کا اثاثہ ہے اور یہاں سے جانے والا پیغام پوری امت تک پہنچتا ہے، اس لیے یہاں کے ممبر گرجتے شیروں کی جگہ ہے، ممناتی بکریوں کا مقام نہیں۔ عبد الکریم علیسہ جیسے شخص کو خطبہ حج کے لیے مقرر کرنا انشاءاللہ تعالی آل سعود کے زوال کی نشانی ہے، اور جلد ہی دنیا حرمین کے ممبروں پر خلافت کے شعروں کو دھاڑتے ہوئے دیکھیں گے اور سنیں گے۔ اب مؤدبانہ درخواست ہے کہ بھائی یہ تسلیم کر لو کہ یہ زمانہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور مہدی کے ظہور کے لیے عمل شرط ہے، اور اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو ہم اس کے لیے شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اکابر کے وضع کردہ تطبیقات کی روشنی میں کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا کام غلط ہوا اور اس طرح ہم ناکام ہو گئے تو آپ کا مقصد حاصل ہو گیا کہ یہ اکابر کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اچھا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے، اور اگر کامیاب ہو گئے اور امام مہدی کا ظہور ہو گیا تب تو ہم آپ کے نشست اور برخاست والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔